6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بالترتیب 2 ایٹم بم دھماکے کیے۔ بم دھماکوں میں 1,29,000 اور 2,26,000 کے درمیان لوگ مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر عام شہری تھے، اور مسلح تصادم میں جوہری ہتھیاروں کا واحد استعمال رہ گیا ہے۔ تاریخیں 6 اگست 1945 9 اگست 1945 مقام ہیروشیما ناگاساکی ایٹم بم، جسے ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے، زبردست دھماکہ خیز طاقت والا ہتھیار جو پلوٹونیم یورینیم جیسے بھاری عنصر کے مرکزے کے پھٹنے، انشقاق سے اچانک توانائی خارج کرتا ہے۔ ایٹم بم کی خصوصیات اور اثرات۔ انشقاق: جب ایک نیوٹران ایسوٹوپس یورینیم 235 پلوٹونیم 239 کے ایٹم کے نیوکلس سے ٹکراتا ہے تو اس کا مرکز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جن میں سے ہر ایک نیوکلس ہوتا ہے جس میں اصل نیوکلس کے تقریباً نصف پروٹان اور نیوٹران ہوتے ہیں۔ تقسیم کے عمل میں تھرمل توانائی کی ایک بڑی مقدار کے ساتھ ساتھ گاما شعاعیں اور 2 یا 2 سے زیادہ نیوٹران بھی خارج ہوتے ہیں۔ بعض شرائط کے تحت فرار ہونے والے نیوٹران حملہ کرتے ہیں اور اس طرح ارد گرد کے یورینیم نیوکلیلی کو زیادہ سے زیادہ انشقاق بناتے ہیں، جو پھر مزید نیوٹران خارج کرتے ہیں جو مزید نیوکلیلی کو تقسیم کرتے ہیں۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے فشنز کا یہ سلسلہ ایک زنجیروں کے ردن عمل پر اختتام پذیر ہوتا ہے جس میں تقریباً تمام منقسم مادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں اس کا دھماکہ ہوتا ہے جسے ایٹم بم کہا جاتا ہے۔ اوپن ہائمر اور ایٹم بم کی سچی کہانی۔ اوپن ہائمر اور ایٹم بم کی سچی کہانی اس مضمون کے لیے تمام ویڈیوز دیکھیں۔ نیوٹران کے ذریعہ یورینیم نیوکلس کے انشقاق میں ترتیب وار واقعات کی حرکت کا مشاہدہ کریں۔ نیوٹران کے ذریعے یورینیم نیوکلس کے انشقاق میں ترتیب وار واقعات کی حرکت کا مشاہدہ کریں۔ اس مضمون کے لیے تمام ویڈیوز دیکھیں۔ یورینیم کے بہت سے ایسوٹوپس فشن سے گزر سکتے ہیں، لیکن یورینیم 235 جو قدرتی طور پر ایسوٹوپ یورینیم 238 کے ہر 139 حصوں میں تقریباً ایک حصے کے تناسب سے پایا جاتا ہے، فیوژن سے زیادہ آسانی سے گزرتا ہے اور اس طرح کے دیگر ایسوٹوپس کے مقابلے فی فیشن میں زیادہ نیوٹران خارج کرتا ہے۔ لوٹوگ 239 میں بھی یہی خصوصیات ہیں۔ یہ ایٹم بموں میں استعمال ہونے والے بنیادی منقسم مواد ہیں۔ یورینیم 235 کی ایک چھوٹی سی مقدار، جو کہ 0.45 کلوگرام 1 پاؤنڈ ہے، زنجیر کے رد عمل سے نہیں گزر سکتی اور اس لیے اسے سب کریٹیکل ماس کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوسطاً فشن کے ذریعے جاری کیے جانے والے نیوٹران کسی دوسرے مرکزے کو مارے بغیر اور اس کے فشن کا باعث بنے اسمبلی سے نکل جاتے ہیں۔ اگر اسمبلج میں مزید یورینیم 235 شامل کیا جاتا ہے تو اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ خارج ہونے والے نیوٹرانوں میں سے ایک اور فشن کا سبب بنے گا، کیونکہ فرار ہونے والے نیوٹران کو زیادہ یورینیم نیوکلی سے گزرنا چاہیے اور اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے نیوکلس سے ٹکرا جائے اور اسے تقسیم کرو۔ اس مقام پر جس پر فیشن سے پیدا ہونے والے نیوٹران میں سے ایک اوسطاً ایک اور فشن پیدا کرے گا، اہم ماس حاصل ہو گیا ہے اور ایک سلسلہ رد عمل ہوگا اور اس طرح ایک ایٹمی دھماکہ ہوگا